ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ ناظرین حاضر ہوں لے کر اپنا اسپیشل پروگرام جو ہے آخر مباحلہ کیا ہے۔ ناظرین مباحلہ کے اصل معنی ہے کسی جائز بات پر بحث کرنا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح دنیا کے مختلف بادشاہوں اور اہل حکومت کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے خطوط لکھتے تھے، اسی طرح ایک خط اہل نجران کو بھی لکھا۔ یمن کے شمالی کوہستان میں صنعا سے کچھ فاصلے پر تہران ایک زرخیز مقام تھا جو چھوٹی بڑی بستیوں پر مشتمل تھا، اور ان بستیوں میں کم از کم 40,000 لوگ رہتے تھے جو پہلے تو اہل عرب کی طرح بت پرست تھے، مگر فیمیون نام کے ایک مسیحی راہب نے یہاں کے باشندوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی تعلیم دی، اور پھر ساری بستی نے مذہب عیسائیت قبول کر لیا۔ جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر قوم اور ہر فرد نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔ اسلام کی بنیاد رکھنے والے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے مشعل حق لے کر آئے اور اس دنیا کو چشمہ حق با حقیقت سے سیراب کر دیا۔ آپ کے تمام خدائی پیغامات ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل فطرت انسانی کی ضرورت تھا۔ اس لیے 23 برس کے مختصر عرصے میں ہی اسلام کی عالم تاب شعاعیں یعنی اسلام کی روشنی کی کرنیں دنیا میں ہر طرف پھیل گئیں، اور اس وقت دنیا پر حکمراں ایران اور روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے دھندلی پڑ گئیں۔ ناظرین ملک یمن میں عیسائیت پھیلی ہوئی تھی، اور عیسائیوں کا سب سے اہم مرکز تھا وہاں کے لوگوں کا مشغلہ زراعت کرنا، ریشمی کپڑوں کی بناوٹی کھال کی تجارت اور اسلحے بنانا تھا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی دعوت اسلام بھیجی۔ انہوں نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے 14 لوگوں کا ایک گروہ مدینے کے لیے روانہ کیا۔ نجران کے پادری نے بزرگ اور مذہبی سیاسی شخصیتوں کو ایک جگہ جمع کیا تاکہ ان سے اس موضوع کے بارے میں گفتگو کریں، کیونکہ عیسائی علماء کے پاس وہ علامتیں موجود تھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کریں۔ لہٰذا جب یہ گروہ مدینے میں داخل ہوا تو اہل مدینہ ان کے خوبصورت لباس اور سج دھج کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے، مگر جب وہ وفد مسجد نبوی پہنچا تو پیغمبر اکرم نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے اس کا سبب لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا، اس بارے میں آپ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دریافت کرو۔ وہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو یہ ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوں اور یہ ریشمی لباس پہنے ہوں اسے اتار دو، تب ان کے پاس جاؤ۔ سادہ کپڑے پہنو، تب ضرور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے بات کریں گے۔ اور پھر جب یہ لوگ سادہ لباس میں رسول اسلام کے پاس گئے تو حضرت نے ان سے مختلف مسائل پر گفتگو کی، دینی مسائل، اور خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلامی تصور کو دریافت کیا۔ سورہ آل عمران کا زیادہ حصہ اسی واقعے سے متعلق ہے۔ طویل گفتگو کے بعد اس وفد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہ ہونے کو خدا کے بیٹے ہونے کا ثبوت قرار دیا، تو قرآن مجید کی اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ مگر وہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر
علم آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے فرزند اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں، پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا لعنت قرار دے۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مباہلے کی دعوت دی تو نجران کے عیسائیوں کے نمائندے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے مہلت چاہی تاکہ اس بارے میں غور و فکر کر لیں اور اس سلسلے میں اپنے بزرگوں سے مشورہ لیں۔ بہرحال مشورے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیوں کے درمیان یہ طے پایا کہ اگر محمد شور و گل، مجمع اور داد و فریاد کے ساتھ مباہلے کے لیے آئیں تو ڈر نہ جانا اور مباہلہ کر لیا جائے، کیونکہ اگر اس طرح آئے تو پھر حقیقت کچھ اور نہیں ہے۔ جب بھی شور و گل کا سہارا لیا جائے گا اور وہ بہت محدود لوگوں کے ساتھ آئیں، بہت قریبی بڑے لوگ اور چھوٹے بچوں کو لے کر وعدہ گاہ میں پہنچیں گے تو پھر جان لینا چاہیے کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں، اور اس صورت میں ان سے مباہلہ کرنے سے پرہیز کرنا، کیونکہ ایسے میں معاملہ خطرناک ہے۔ ناظرین، طے شدہ پروگرام کے مطابق ذی الحجہ کی 24 تاریخ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلے سے پہلے اپنی ابا کو دوش پر رکھا اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی ابا کے نیچے داخل کیا اور کہا، اے پروردگار، ہر پیغمبر کے اہل بیت تھے جو مخلوق میں سے مخصوص ترین ہوتے تھے، خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے شک و گناہ کو دور کر اور انہیں پاک رکھ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ پھر جبرائیل امین نازل ہوئے اور آئے تطہیر ان کی شان میں لائے۔ عیسائی میدان مباہلہ میں پہنچے تو اچانک دیکھا کہ پیغمبر اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو گود لیے، امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے اور حضرت علی علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ساتھ لیے میدان مباہلہ میں پہنچے۔ جب یہ پانچوں تن میدان مباہلہ میں پہنچے تو نصارہ نے دریافت کیا یہ کون ہے، تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ سب ان کے دل کے ٹکڑے ہیں، ایک انتہائی عزیز بیٹی، دوسرے گود کے پالے چچا زاد بھائی اور داماد، اور یہ بچے دونوں نواسے ہیں، یعنی بیٹی کی اولادیں۔ زمانہ جاہلیت میں اس کے برعکس قاعدہ یہ تھا کہ صرف بیٹے کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھا جاتا اور کہا جاتا تھا کہ ہماری اولاد تو فقط ہمارے پوتے ہیں، رہے نواسے تو وہ دوسرے کی اولاد ہیں، نہ کہ ہماری۔ یہ غلط سوچ تھی، زمانہ جاہلیت کی پیداوار تھی، مگر یہاں رسول خدا نے اپنی بیٹی اور نواسوں کو لے جا کر یہ ثابت کر دیا کہ بیٹی کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنی بیٹے کی ہوتی ہے۔ عیسائیوں نے جب ان کے نورانی اور پاکیزہ چہرے دیکھے تو وہ گھبرا گئے، انہیں ایسا لگا کہ آسمان و زمین میں نزول عذاب کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بڑا عالم تھا وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم، میں اس وقت ایسے چند مقدس چہرے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اگر پہاڑ کو اپنے مقام سے ہٹا جانے کی دعا کریں تو وہ بھی ہٹ جائے گا۔ اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ ان سے ہرگز مباہلہ نہ کرنا، ورنہ سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ نصارہ نے مباہلہ کی جرت نہ کی اور ذلت کے ساتھ صلح کی اور جزیہ دینا قبول کیا۔ پس یہ دن دوستان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ اس روز اسلام کو فتح حاصل ہوئی اور خداوند عالم نے 5 تن پاک کا خاص شرف دنیا کے سامنے ظاہر فرمایا۔ اسی روز حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے باحالت رکوع سائل کو انگوٹھی دی تھی، جس پر آپ کی شان میں آیا ولایت نازل ہوئی۔ مختصر یہ کہ یہ دن شرف و منزلت والا ہے۔ ناظرین، اس میں چند اعمال ہیں۔ اس تاریخ میں غسل کرنا اور روزہ رکھنا سنت ہے، زیارت جامعہ کا پڑھنا مناسب ہے، فقراء اور مساکین کو صدقہ دینا ثواب اعظم ہے۔ اس تاریخ کی نماز مثل نماز غدیر قبل اجر زوال 2 رکعت ہے۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ اور 10 مرتبہ سورہ انا انزلناہ، 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو جائز حاجت چاہے طلب کریں، انشاءاللہ
آپ کی حاجت ضرور قبول ہوگی۔ اور اس روز وہ دعا پڑھنی چاہیے جو جبرائیل امین رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس دن لے کر نازل ہوئے۔ اس دعا کی بہت فضیلت اور عظمت ہے۔ جب کوئی دعا کو مانگتا ہے تو وہ مستجاب ہوتی ہے۔ یہ دعا تحفۃ العوام جدید کے پیج نمبر 543 میں دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، مباہلہ کی روحانی جنگ میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح، جس میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت امتیازی طور پر مخالف حلقوں میں نمایاں ہو گئی، اس کا اثر پورے یمن پر پڑنا ضروری تھا، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کو دعوت اسلام دینے کے لیے یمن بھیج دیا۔ وہی اسلامی سورما جو بدر و احد و خندق اور خیبر کے خورید فتوحات میں عسکری فتح کا نشان بن گیا تھا، اب مباہلہ کے بعد بغیر تلوار کے جنگ میں بھی فتح کا نشان ثابت ہوا۔ چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فتح کے لیے کھینچی ہوئی تلوار لے کر نہیں گئے، نہ فوج و لشکر ساتھ لے کر گئے، بلکہ صرف تیغ زبان اور کردار کا لشکر ساتھ لیے ہوئے تشریف لے گئے، جس کے نتیجے میں پورا ملک یمن چند دنوں میں فتح کر لیا۔ وہاں جا کر صرف رسول اسلام کا خط پڑھ کر سنایا، اور ایک ہی دن میں پورا قبیلہ ہمدان میں اسلام قبول کر لیا، اور پورے قبیلہ ہمدان نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا عظمت پنجتن پاک کو، جن میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگ، شہزادی کونین سلام اللہ علیہا، ایک عورت، ایک جوان حضرت علی علیہ السلام اور 2 کمسن بچے، ان پانچوں کے ہاتھ میں نہ تلوار تھی، نہ کوئی لشکر تھا، نہ ہی فوج تھی، مگر کتنی بڑی فتح حاصل کر لی، صرف اور صرف اپنے کردار کے ذریعے۔ مباہلے سے یہ بات ثابت کر دی کہ اچھا کردار انسان کی زندگی میں کیا اثر پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، تو یہ تھا ہمارا پروگرام جس میں ہم نے آپ کو مباہلے کے بارے میں بتایا۔ انشاءاللہ اسی طرح کا کوئی اور موضوع لے کر حسن آصف پھر حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔